الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ ٹائٹل میں تو دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے۔ میں ایک قصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے ڈر سے وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور اس قصے کو مکمل سنیے گا تو اس میں نصیحت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، تو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میسج فارورڈ ہوتا رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سب سے پہلے مردوں کے اندر اسلام قبول کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام لے کر ان کو بشارت جنت کی عطا فرمائی، اور یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ بھی بنے۔ ایک دفعہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹاٹ کے کپڑے کو کرتا بنا کے جب پہنا تو وہ لباس اللہ کے فرشتوں نے آسمانوں پر بھی وہی لباس پہنا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کریں کہ وہ مجھ سے راضی ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ پاک خود دریافت فرما رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے راضی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ کہ صرف آپ کو جنت کی بشارت دی بلکہ جنت میں ایک گروہ کا سردار بھی بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جنتوں کے 8 دروازوں میں سے کو بلایا جائے گا اور پکارا جائے گا، اور یہ بھی خوشخبری دی اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ان سب کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کہ کاش میں کوئی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ اور ایک دفعہ تو آپ باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھا تو ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کاش ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ اور کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی کچھ بات ہو گئی تو آپ نے ان کو کچھ سخت الفاظ ادا کر دیے، تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس بات کا فوراً احساس ہوا، تو انہوں نے مجھ سے فوراً فرمایا کہ مجھ سے بھی تم کچھ سخت الفاظ کہہ لو تاکہ بدلہ پورا ہو سکے، تو انہوں نے ان کے ساتھ کوئی سخت الفاظ ادا کرنے کو منع فرما دیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ تم مجھ سے کہہ لو بدلہ لے لو، ورنہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے عرض کروں گا۔ تو بنو اسلم کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ اچھی بات ہوئی کہ ایک تو خود زیادتی والی بات کی اور اوپر سے خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آ گئے۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو اسلم کے لوگ جو آئے تھے ان کو فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اگر یہ خفا ہو گئے تو آپ اللہ کے لاڈلے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی خفا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ بھی ان سے خفا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما لے گئے اور سارا قصہ بیان فرمایا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جواب میں بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہے کہ ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ اس سارے واقعے کو پڑھ کے سنانے کا مقصد صرف یہ رہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا اتنا خوف تھا کہ ایک معمولی سے کلمے کے اوپر وہ پریشان ہو گئے، فکر مند ہو گئے کہ اللہ اس کا اور اس کے رسول مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، تو انہوں نے ان صحابی کو فوراً بدلہ لینے کا کہا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم ڈیلی نہ جانے کتنے الفاظ کسی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مذاق میں کسی کا نام بدل دیتے ہیں، کسی کو طنز کر دیتے ہیں، اور نہ جانے کتنی باتیں کسی کے ساتھ کر جاتے ہیں انجانے میں، جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی، ہمیں معلومات ہی نہیں ہوتی۔
کہ وہ بھائی ہمارا ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا یا اس کی دل آزاری تو نہیں ہو جائے گی، اس پہ اللہ کا شاید ہم لوگ کے دلوں سے ڈر نکل گیا ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور جا کے ہمیں اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ پاک ہمارا حساب کتاب ہمارے سامنے کھلی کتاب کر کے کھول کے رکھ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جان بوجھ کر بھی ہم کتنے کلمات ادا کرتے ہیں، تو ہر انسان اپنا تجزیہ خود کر لے۔ اللہ پاک جو کہا سنا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے کچھ کہنے میں پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔